مسیح یسوع کے عظیم جلالی اور بابرکت نام میں اب سب کی سلامتی ہو۔ دعائیں خدا کے زندہ کلام میں سے آج کی تلاوت مقدس لوکا کی انجیل 22 باب 14 تا 20 آیات۔ جا وقت ہو گیا تو وہ کھانا کھانے بیٹھا اور رسول اس کے ساتھ بیٹھے۔ اس نے ان سے کہا، مجھے بڑی آرزو تھی کہ دکھ سہنے سے پہلے یہ فسح تمہارے ساتھ کھاؤں، کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ اسے کبھی نہ کھاؤں گا جب تک وہ خدا کی بادشاہی میں پورا نہ ہو۔ پھر اس نے پیالہ لے کر شکر کیا اور کہا کہ اس کو لے کر آپس میں بانٹ لو، کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ انگور کا شیرہ اب سے کبھی نہ پیوں گا جب تک خدا کی بادشاہی نہ آلے۔ پھر اس نے روٹی لی اور شکر کر کے توڑی اور یہ کہہ کر ان کو دی کہ یہ میرا بدن ہے جو تمہارے واسطے دیا جاتا ہے، میری یادگاری کے لیے یہی کیا کرو۔ اور اسی طرح کھانے کے بعد پیالہ یہ کہہ کر دیا کہ یہ پیالہ میرے اس خون میں نیا عہد ہے جو تمہارے واسطے بہایا جاتا ہے۔ آمین۔ خدا کے زندہ اور نجات بخش پاک کلام کے پڑھے سنے جانے پر خدا کی خاص برکت ہو، خداوند کا شکر ہو۔ مسیح یسوع میں میرے عزیز بہن بھائیوں، آج خدا کے زندہ کلام کے مطابق جو تلاوت پڑھی گئی ہے لوکا کی انجیل 22 باب 14 تا 20 آیات تک، تو میری عزیزو آج کے زندہ کلام کا ٹاپک ہے آخری فسح، جو خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کے ساتھ آخری کھانا کھایا۔ کیونکہ کلام مقدس کے مطابق جو تلاوت پڑھی گئی ہے، خداوند یسوع کہتا ہے کہ مجھے بڑی آرزو تھی کہ میں یہ فسح تمہارے ساتھ کھاؤں۔ تو میری عزیزو آج چند لمحات کے لیے خدا کے کلام کو سمجھیں گے، سیکھیں گے کہ خدا کا کلام ہمیں کیا بیان دیتا ہے، وہ کیا بتانا چاہتا ہے۔ پہلی فسح اور آخری فسح۔ پہلی فسح میں خدا کے کلام میں جیسے حوالہ دیتا ہوں، تب موسیٰ نے اسرائیل کے سب بزرگوں کو بلوا کر ان کو کہا کہ اپنے اپنے خاندان کے مطابق ایک ایک برا نکال رکھو اور یہ فسح کا برا ذبح کرنا، اور تم زوفے کا ایک گچھا لے کر اس خون میں جو باسن میں ہوگا ڈبونا، اور اسی باسن کے خون میں سے کچھ اوپر کی چوکھٹ اور دروازہ کے دونوں بازوؤں پر لگا دینا، اور تم میں سے کوئی صبح تک اپنے گھر کے دروازہ سے باہر نہ جائے، کیونکہ خداوند مصریوں کو مارتا ہوا گزرے گا، اور جب خداوند اوپر کی چوکھٹ اور دروازہ کے دونوں بازوؤں پر خون دیکھے گا تو وہ اس دروازہ کو چھوڑ جائے گا، اور ہلاک کرنے والے تم کو مارنے کے لیے گھر کے اندر نہ آنے دے گا، اور تم اس بات کو اپنے اور اپنی اولاد کے لیے ہمیشہ کی رسم کر کے ماننا۔ تو میری عزیزو یہ ہے پہلی فسح۔ جب خدا نے مصر میں اسرائیل کے پلوٹوں کو بچانا تھا، مصریوں کے پلوٹوں کو مارنا تھا، تو میرے عزیزو فسح کا حکم کیا۔ ہر خاندان کے مطابق ایک ایک برا ذبح کیا جائے، اور اس کا خون دلیجوں کی دونوں طرف اور اوپر کی چوکھٹ پر لگا دیا جائے۔ تو آدھی رات کو جب خدا کا فرشتہ گزرے گا تو جس گھرانے
کی چوکھٹ پر اور دلیچوں پر برا کا خون ہوگا وہ چھوڑ دیا جائے گا. اس گھر میں جو بھی لوگ موجود ہوں گے کسی کو نقصان نہیں پہنچے گا، اور اسرائیل کے سارے پلوٹوں کو چھوڑ دیا جائے گا، زندہ رکھا جائے گا. تو میرے عزیزو، مصریوں کے پلوٹوں کو مارا جائے گا. تو اس رات پورے مصر میں کرہم مچ گیا. ہر ایک پلوٹا مصریوں کا، خواہ شہنشاہ کا، خواہ غلام کا، خواہ کسی بھی گھرانے کا جو پلوٹا تھا، اس کو خدا نے مارا. یہ ہے 10ویں آفت جو مصر میں خدا نے بھیجی. تو میری عزیزو، یہ ہے پہلی فسا. اس وقت اسرائیل کی قوم کو خدا نے جسمانی موت سے بچایا، زندہ رکھا، اور مصر کی غلامی سے قوم اسرائیل کو نکالا. یہ پہلی فسا ہے. اور آخری فسا جس طرح آج کی تلاوت میں پڑھا گیا کہ یسوع کہتا ہے جب وقت پورا ہو گیا تو وہ کھانا کھانے بیٹھا اور رسول اس کے ساتھ بیٹھے. اس نے ان سے کہا مجھے بڑی آرزو تھی کہ دکھ سہنے سے پہلے یہ فسا تمہارے ساتھ کھاؤں. تو میرے عزیزو، یہ فسا جو پاک جمعرات کی رات دعا کی جاتی ہے، کھانا کھایا جاتا ہے، چرچز میں عبادات ہوتی ہیں، تو مل کر سب لوگ آپس میں شراکت کرتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں. ہم اس بات کی یادگیری کرتے ہیں جو کہ مسیح یسوع نے اپنے شاگردوں کے ساتھ صلیبی سفر سے پہلے آخری فسا کھانا کھایا. تو مسیح یسوع نے اس وقت آخری فسا میں جس طرح مصر میں پہلی فسا ہوئی، بروں کو ذبح کیا گیا، تو اس فسا میں جو آخری فسا ہے مسیح یسوع نے شاعر بانی میں تبدیل کر دیا. مسیح یسوع نے اپنے آپ کی قربانی دینی تھی، برا بن کر اپنے آپ کو پیش کرنا تھا. تو آخری کھانے میں مسیح یسوع نے یہ فرمایا. اس آیت کو میں ریڈ کرتا ہوں خدا کے زندہ کلام میں سے. پھر اس نے 17 آیت سے، پھر اس نے پیالہ لے کر شکر کیا اور کہا اس کو لے کر آپس میں بانٹ لو، کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ انگور کا شیرہ اب سے کبھی نہ پیوں گا جب تک خدا کی بادشاہی نہ آئے. پھر اس نے روٹی لی اور شکر کر کے توڑی اور یہ کہہ کر ان کو دی کہ یہ میرا بدن ہے جو تمہارے واسطے دیا جاتا ہے، میری یادگاری کے لیے یہی کیا کرو. اور اسی طرح کھانے کے بعد پیالہ یہ کہہ کر دیا کہ یہ پیالہ میرے اس خون میں نیا عہد ہے جو تمہارے واسطے بہایا جاتا ہے. میرے عزیزو، نیا عہد، یسوع کہتا ہے کہ یہ پیالہ میرے اس خون میں نیا عہد ہے. آپ دیکھتے ہیں جس طرح پہلی فسا اور آخری کھانا، آخری فسا، اسی طرح پرانا عہد وہی ہے جو پہلی فسا میں کھایا گیا. بکروں اور بیلوں کا خون، یہ ہے پرانا عہد کا خون. نیا عہد کا خون مسیح یسوع کا اپنا خون ہے. تو اس لیے یسوع نے کہا میرے خون میں نیا عہد ہے. تو میرے لیے یہ ہے نیا عہد. مسیح یسوع نے آخری فسا کھا کر اس فسا کو شاعر بانی میں تبدیل کر دیا، ہمیں شریعت سے نکال کر فضل میں داخل کر دیا. یہ رات پاک جمعرات کی رات ہے جس میں آخری فسا کھایا اور شریعت میں سے نکال کر فضل میں ہمیں شامل کر دیا اور فضل میں داخل کر دیا. اسی طرح مسیح یسوع نے اپنی
خون کی قیمت دے کر ہم سب کو خریدا۔ تو میرے عزیزو، مسیح یسوع نے اپنے خون کی قربانی دینی تھی، اپنے آپ کو بڑا بن کر پیش کرنا تھا، اپنے آپ کو بڑا بن کر قربان کرنا تھا۔ تو پھر کہا کہ یہی میری یادگاری میں کیا کرو۔ جس طرح پہلی فصح میں خدا نے حکم کیا کہ یہ پشت در پشت اس رسم کو ملانا، تو میرے عزیزو، جب مسیح یسوع نے اپنے آپ کو بڑا بنا کر پیش کر دیا، ذبح ہونے کے لیے صلیب پر پیش کر دیا، تو پچھلی ساری قربانیوں کو ختم کر دیا اور آخری قربانی میں ہمیں اپنی قربانی میں شامل کر لیا۔ جب میرے اور آپ کے نجات دہندہ نے اپنے آپ کو بڑا بنا کر ذبح ہونے کے لیے پیش کر دیا، اپنے خون کی قیمت دے دی، اپنے خون کی قیمت دے کر ہم سب کو خرید لیا، تو ہم ساری پرانی قربانیوں کو بھول کے پرانی قربانیوں سے فارغ ہو گئے اور یسوع کی قربانی میں شامل ہو گئے اور فضل میں شامل ہو گئے۔ تو میرے عزیزو، یہ ہے آخری فصح کا کھانا۔ تو آج ہمیں اس کے حکموں کی تعمیل کرنی ہے، اس کے حکموں کی پیروی کرنی ہے، اس کے کلام کو سننا ہے اور اس کے حکموں پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی میں عمل کرنا ہے اور پھل لانا ہے اور خداوند کے نام کو جلال دینا ہے۔ ایک حوالہ دیکھتے ہیں، عبرانیوں کا خط 13 باب 12 آیت۔ اسی لیے یسوع نے بھی امت کو خود اپنے خون سے پاک کرنے کے لیے دروازہ کے باہر دکھ اٹھایا۔ میرے عزیزو، مسیح یسوع نے اس صلیبی موت کو قبول کر لیا جو باپ نے اسے ویژن دیا تھا، جو باپ نے مشن دیا تھا، جو باپ نے وہ پہلا دیا تھا بیٹے کو پینے کے لیے، تو بیٹے نے ہمارے گناہوں کی معافی کے لیے، پوری دنیا کی نجات کے لیے اس پیالے کو قبول کر لیا۔ وہ پیالہ موت کا پیالہ تھا، صلیبی موت تھی، صلیب پر چڑھ کر میرے اور آپ کے یسوع نے ہم سب کو بچا لیا۔ یہ ہے خدا کا کلام اور یہ ہے آخری فصح۔ مسیح یسوع نے آخری فصح کھا کر، اس کو پہلی فصح تھی، پہلی قربانیاں تھی، ان کو ختم کر دیا اور اپنے آپ کی قربانی دے کر ہمیں ایک شاعر بانی کا پیغام دیا کہ یہی میری یادگاری میں کیا کرو۔ تو میرے عزیزو، آج ہمیں پھر ایک بار ہمارا یسوع ہمیں بتانا چاہتا ہے۔ ایک حوالہ میں دیتا ہوں، جس طرح خداوند یسوع نے اپنے شاگردوں کے پاؤں دھوئے، اس پر بھی ذرا روشنی ڈالتے ہیں خدا کے زندہ کلام کے مطابق۔ یوحنا کی انجیل 13 باب 3 آیت سے پڑھتے ہیں 10 آیت تک۔ عید فصح سے پہلے جب یسوع نے جان لیا کہ میرا وہ وقت آ پہنچا کہ دنیا سے رخصت ہو کر باپ کے پاس جاؤں، تو اپنے ان لوگوں سے جو دنیا میں تھے جیسی محبت رکھتا تھا آخر تک محبت رکھتا رہا۔ اور جب ابلیس شمعون کے بیٹے یہودا اسکریوتی کے دل میں ڈال چکا تھا کہ اسے پکڑوائے، تو شام کا کھانا کھاتے وقت یسوع نے یہ جان کر کہ باپ نے سب چیزیں میرے ہاتھ میں کر دی ہیں اور میں خدا کے پاس سے آیا اور خدا ہی کے پاس جاتا ہوں، دسترخوان سے اٹھ کر کپڑے اتارے اور رومال لے کر اپنی کمر میں باندھا۔ اس کے بعد برتن میں پانی ڈال کر شاگردوں کے پاؤں دھونے اور جو رومال کمر میں بندھا تھا اسے پوچھنے شروع کیے۔ تو میرے عزیزو، یہ ہے پاؤں دھونے کی رسم جو کہ آخری فصح کھانے سے پہلے مسیح یسوع نے اس رسم کو کیا۔ کسی بھی قوم میں، کسی بھی مذہب میں یہ آج تک ہسٹری میں نہیں دیکھا گیا کہ استاد نے اپنے شاگردوں کے پاؤں دھوئے ہوں۔
بہت ہمارا جیسس، ہمارا یسوع، ہمارا نجات دہندہ، جس نے آخری فسح کھانے سے پہلے اپنے شاگردوں کے پاؤں دھوئے۔ تو میرے عزیزوں، مسیح یسوع نے یہ ہمیں ایک نئی روایت دی کہ ہم سب خادم کی طرح ایک دوسرے سے محبت رکھیں، پیار کریں۔ تو میرے عزیزوں، دیکھتے ہیں ایک بار پھر ایک والا کو، جس طرح شاگرد آپس میں بحث کرنے لگے کہ ہم میں سے بڑا کون ہے۔ لوکا کی انجیل 14 باب 11 آیت کے مطابق، کیونکہ جو کوئی اپنے آپ کو بڑا بنائے گا وہ چھوٹا کیا جائے گا، اور جو اپنے آپ کو چھوٹا بنائے گا وہ بڑا کیا جائے گا۔ تو میرے عزیزو، اس طرح کیونکہ یسوع استاد تھا، یسوع ہمارا آقا تھا، یسوع ہمارا نجات دہندہ تھا، اس نے کیا کیا؟ ہمیں ایک نمونہ دیا۔ اس نے خادم کی طرح کہ سب آپس میں محبت رکھیں اور پیار کریں، کیا کیا؟ ایک برتن میں پانی لیا اور شاگردوں کے پاؤں دھونا شروع کر دیے۔ جب دھو چکا تو کپڑا لیا، ٹاول لیا، اس کے ساتھ پاؤں، شاگردوں کے پاؤں کو خشک کیا۔ تو میرے عزیزو، یہ ہے ایک نئی روایت، کیونکہ یہ روایت کوئی آج مسیح یسوع کے وقت شروع نہیں ہوئی، یہ زمانہ قدیم میں یہ روایت تھی۔ جس طرح والے کے مطابق میں دیکھتا ہوں، پیدائش کی کتاب 18 باب 4 آیت کے مطابق کہ جب خدا کے فرشتے باپ ابراہیم کے پاس پہنچے تو اس نے پانی لے کر فرشتوں کے پاؤں دھوئے۔ تو پھر میرے عزیزو، یسوع بھی اپنی خدمت کے دوران لوکا کی انجیل 7 باب 44 آیت کے مطابق جب شمعون فریسی کے گھر میں موجود تھے تو پاؤں دھونے کے متعلق بات کی۔ میرے عزیزو، یہ دستور، یہ روایت زمانہ قدیم سے چل رہی تھی۔ یہودیت میں بھی جو غلام ہوتے تھے وہ اپنے کندھے پہ ٹاول رکھتے تھے، تولیہ رکھتے تھے۔ جب مالک گھر میں آتا تھا تو وہ مالک کے پاؤں دھوتے تھے اور تولیے کے ساتھ خشک کرتے تھے۔ تو اسی طرح یہودی مذہب میں ہر گھر کے باہر ایک مٹکا ہوتا تھا کہ جو بھی کوئی آنے والا گھر میں آئے یا کوئی مہمان آئے تو اپنے پاؤں دھو کر اس گھر میں داخل ہو۔ زمانہ قدیم میں روایت تھی، لیکن میرا اور آپ کے یسوع نے ہمیں ایک نئی روایت دی، ایک نیا نمونہ دیا کہ اپنے شاگردوں کے پاؤں دھوئے، پھر اپنے جو پٹکا تھا اس کے ساتھ پاؤں کو پوچھا۔ تو آج اسی طرح ہم پاک جمعرات کی خدا کے ہیکلز میں، چرچز میں یہ رسم ادا کی جاتی ہے، اس طرح آج ہمیں بھی خدا دیے ہوئے نمونے کو یاد کرتے ہوئے ایک دوسرے کی خدمت کرنے کی ضرورت ہے، ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت رکھنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو چھوٹا بنانے کی ضرورت ہے، کیونکہ لکھا ہے کلام مقدس میں کہ جو اپنے آپ کو بڑا بنائے گا وہ چھوٹا کر دیا جائے گا، جو چھوٹا بنائے گا اس کو بڑا کر دیا جائے گا۔ تو آج میرے اور آپ کے یسوع نے ہمیں یہ ایک نئی روایت، نیا نمونہ دیا ہے کہ ہم اس کے سچے پیروکار بنتے ہوئے، اس کے حکموں کی تعمیل کرتے ہوئے، اس کے پیروکار بنتے ہوئے اس رسم کو ادا کریں، جس طرح اس سال بھی ہمیں خدا نے موقع عطا کیا ہے کہ ہم پاک جمعرات کی عبادت میں شامل ہو سکیں اور کھانے کی رسم میں کر سکیں، اور پاؤں دھونے کی رسم بھی جو چرچز میں کی جاتی ہے ہم کرتے رہیں۔ آمین۔ آئیں، آج کا زندہ کلام ہم سب کے لیے، آج جماعت کے لیے، پوری کلیسیا کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا ہم سب کو برکت دے۔ آمین۔